انڈیا نے انگلینڈ کو فرسٹ اوڈی میں ون سائڈڈ ہرا کر یہ میچ جیت لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جس طرح کل رات انڈیا نے پوری ٹیم نے کتنی اچھی پرفارمنس دی، اسپیشلی بولنگ میں، بیٹنگ میں، اور اس کے باوجود آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شبمن گل نے کتنی اچھی کیپٹنسی کی ہے، بہت ہی اچھی کیپٹنسی کی ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کپتانی اننگ بھی کے لیے، اس کی اننگ کی وجہ سے جو ہے انڈیا نے یہ میچ جیت لیا۔ ٹھیک ہے، اکثر پٹیل اور واشنگٹن سندر نے بھی 50 بنائی، لیکن میرے خیال میں جو امپیکٹ رنز تھے وہ شبمن گل کے تھے، کیونکہ جس طرح اس نے 80 رنز بنائے 80 بالوں پہ کہ 79 بالوں پہ، اس طرح اس بالوں پہ اس نے 80 رنز بنائے، بہت ہی اچھی اننگز کے لیے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹنسی بہت ہی بہترین کیپٹنسی کی شبمن گل نے۔ میں اس کی کیپٹنسی کا ایک ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب 8واں اوور تھا انڈیا کا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انگلینڈ کو کل کس طرح کی سٹارٹ ملی تھی بیٹنگ میں۔ انگلینڈ نے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور دونوں کیپٹنوں نے ٹاس پہ یہ کہا کہ یہ جو پچ ہے یہ بیٹنگ ٹریک ہے، بیٹنگ کے لیے بہت ہی اچھی وکٹ ہے، لیکن میرے خیال میں اتنی اچھی نہیں تھی، اتنا آسان وکٹ نہیں تھا جس طرح ان دونوں کیپٹنوں نے بتایا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بمراہ کو اسپیشلی پہلے 4 اوور میں کتنا ٹرن مل رہا تھا، کتنا سوئنگ مل رہا تھا اس کو۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل بتا دیتا ہوں۔ ادھر جب 8واں اوور تھا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا بمراہ نے جو پہلے 4 اوور کیے تھے اس میں اس کو کتنا سوئنگ مل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وکٹ آئے گی، ابھی وکٹ آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی کپتان شبمن گل نے جو ہے اس کو ریپلیس کیا کرنور برار سے، اس کے ساتھ ریپلیس کیا، اور جیسے ہی ریپلیس کیا تو فرسٹ اوور میں کرنور برار کو جو ہے 17 رنز پڑ گئے، 2 چھکے اور 1 چوکے کے ساتھ۔ تو اس ٹائم پہ تو میرے خیال میں سب کا یہ اوپینین تھا کہ یہ غلط ڈیسیزن ہے، کیونکہ جسپریت بمراہ کا کس طرح کا سوئنگ مل رہا تھا تو اس کو نہیں ریپلیس کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جب تیسرے اوور میں میرے خیال میں کرنور برار آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے 13 اوور تھا تو وہ بیک ٹو بیک 2 وکٹ لے جاتا ہے جیکب بیتل اور میرے خیال میں بین ڈکٹ، ان دونوں کو اس نے آؤٹ کر دیا۔ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا تو اسی ٹائم پہ پتا چل گیا کہ ایک اچھی ڈیسیزن ہے یہ، اور اس کو اپنے بولر پہ یقین تھا، اس نے اپنے بولروں پہ ٹرسٹ کیا، اور اس نے بھی کوئی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، اور کپتان شبمن گل کو جو ہے اپنے بولروں نے وکٹ دلائی۔ اور اس کے بعد جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر جسپریت بمراہ نے 14ویں اوور میں ہیری برو کو کس طرح آؤٹ کر دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک بار میرے خیال میں بابر اعظم کو بھی اسی طرح جسپریت بمراہ نے آؤٹ کر دیا، تو روہت شرما نے کیچ پکڑا اسی میچ میں، ہیری برو کو آؤٹ کر دیا، اور جس طرح کی آؤٹ کر دیا اس نے اس طرح کی شاٹ کے لی، بیٹ اس طرح کر کے بیٹ کا منہ جو ہے تھوڑا سا اوپن کر کے، اور سلپ میں روہت شرما نے بہت اچھی کیچ پکڑی۔ اس کے بعد جو ہے 17ویں اوور میں پرشاد کرشنا، اس نے بھی بیک ٹو بیک 2 وکٹ لیے، اور جو بیک ٹو بیک 2 وکٹ لیے بہت ہی بڑی وکٹ تھی جوس بٹلر نے 14 بالوں پر 5 رن بنائے، اور سیم کرن نے 3 بالوں پر صرف 0 رنز بنائے۔ تو انگلینڈ کا جو ہے 80 رنز پہ 5 آؤٹ ہو جاتے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی انگلینڈ یہاں سے 200 بھی نہیں بنا پائے گی، جس طرح کی 5 وکٹ جلدی مل جاتی ہو، جس طرح کی پچ تھی۔ آپ لوگوں نے اسپیشلی پچ بھی دیکھی ہوگی، جس طرح کی سوئنگ مل رہا تھا سارے بالروں کو، اسپیشلی بمراہ کو۔ تو میرے خیال میں تو اس ٹائم سمجھ رہا تھا کہ ابھی انگلینڈ یہاں سے 200 بھی نہیں بنا پائے گی، لیکن جب شیوم دوبے بولنگ کرنے کے لیے آ جاتے تو کریز پہ کھڑا ہوتا ہے جو روٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کس طرح کی اننگز اس نے کل رات کے لیے۔ جوئی روٹ نے جب 20واں اوور تھا، 20واں اوور، اور جوئی روٹ نے 10 بالوں پر صرف 7 رنز بنائے تھے، اور شیوم دوبے بال کر رہا تھا، اور جوئی روٹ نے اس طرح کے سامنے شاٹ کے لیے، اور شیوم دوبے نے بہت ہی ایزی کیچ ڈراپ کر دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح اس نے جوئی روٹ نے صرف اس طرح کر کے اور شیوم دوبے کو ہاتھوں میں کیچ پکڑا دیا، لیکن اس نے وہ بھی ڈراپ کر دیا، اور اس کے بعد جوئی روٹ نے آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح کی اننگز کے لیے وہ ناٹ آؤٹ رہ گیا، اور اپنی ٹیم کو میرے خیال میں ایک اچھی پوزیشن پہ لے گیا، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
کیونکہ میچ تو پھر بھی انڈیا جیت گئی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کل رات میچ میں کیا کیا ہوئے، آپ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل رات میچ میں کیا کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا جس طرح کی سٹارٹ کل رات انگلینڈ کو ملا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی بڑا ٹارگٹ سیٹ کرے گا انڈیا کے لیے، لیکن اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 258 کی ٹارگٹ تھا، اور بین ڈکٹ نے جو ہے 45 بالوں پر 43 رنز بنائے، اور جیکب بیتل نے 31 بالوں پر صرف 14 رنز بنائے۔ اور اس کے بعد آ جاتے جوئی روٹ، اگر جوئی روٹ کا بھی کیچ پکڑ لیتا شیوم ڈوبے تو میرے خیال میں انڈیا کو ٹارگٹ ملتا 180 190 170 اس طرح کی ٹارگٹ مل جاتا تھا، لیکن اس نے وہ کیچ ڈراپ کیا کیونکہ اس ٹائم میرے خیال میں جوئی روٹ جو ہے 7 رنز پہ کھیل رہا تھا۔ تو جوئی روٹ نے بہت ہی اچھی اننگز کھیلی، اس کے بعد 76 بالوں پر 76 رنز بنائے، 100 کا اسٹرائک ریٹ سے کھیلا اور نٹ آؤٹ رہ گئے۔ اس کے بعد ہیری بروک نے جو 3 بالوں پر 1 رنز بنائے۔ اس کے بعد آجا جوس بٹلر نے 14 بالوں پر 5 رنز بنائے، اور سیم کرن نے 3 بالوں پر 0 رنز بنائے، اور ول جیکس نے 19 بالوں پر 20 رنز بنائے، اور لیوم ڈوسن نے بہت ہی اچھی اننگز کھیلی۔ اس نے جوئی روٹ کے ساتھ پارٹنرشپ بلڈ کی اور بہت ہی اچھی اننگز کھیلی۔ اس نے 83 گیندوں پر 68 رنز بنائے، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھو آرچر نے بھی 6 بالوں پر 12، عادل رشید 5 بالوں پر 1، اور جوس ٹونگے اس نے 2 بالوں پر 0۔ تو یہ انگلینڈ کی بیٹنگ تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس میں بس 2 ہی بیٹسمین تھے جس نے بین ڈکٹ نے بھی اچھی اننگز کھیلی، لیکن میرے خیال میں لیوم ڈوسن اور جوئی روٹ نے بہت ہی اچھی اننگز کھیلی، لیکن جوئی روٹ کا بھی کیچ پکڑ لیتا تو میرے خیال میں اتنا بڑا ٹارگٹ انڈیا کو نہیں ملتا۔ تو انڈیا کی طرف سے جسپریت بمراہ اسپیشلی میرے خیال میں کوئی 3 سال بعد کم بیک کر رہا تھا اپنی او ڈی آئی ٹیم میں، جو اس کا لاسٹ میچ تھا وہ 2023 کا او ڈی آئی فائنل تھا ورلڈ کپ، جو آسٹریلیا نے انڈیا کو ہرایا تھا وہ تھا۔ اس کے بعد جسپریت بمراہ نے ابھی ٹیم میں کم بیک کیا او ڈی آئی ٹیم میں، اور اس نے 9 اوور میں صرف 31 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کیا۔ اور اسپیشل جس طرح کل رات جسپریت بمراہ نے بولنگ کی، اگر آپ نے لائیو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا میں کیا بتا رہا ہوں۔ اتنا سوئنگ مل رہا تھا جسپریت بمراہ کو تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہر بال پر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وکٹ آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی جسپریت بمراہ کو صرف 1 ہی وکٹ ملا، اور پرشاد کرشنا نے 10 اوور میں 50 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کیا۔ اور کرنور برار نے رنز تو بہت دیے، لیکن جو اسپیشلی پہلے 2 وکٹ ہی جیکب بیتل کی اور بین ڈکٹ کی جو دونوں اوپنر تھے، اس کی بہت ہی بڑی وکٹ تھی یہ دونوں، کیونکہ جس طرح کی سٹارٹ ملا تھا انگلینڈ کو تو اس ٹائم پہ انڈیا کو وکٹ کی ضرورت تھی، اس ٹائم پہ یہ آ کر 2 وکٹ لے گیا۔ کرنور برار نے 9 اوور میں 61 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ شیوم دوبے نے 6 اوور میں 27 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کیا۔ واشنگٹن سندر نے 4 اوور میں 13 رن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا، اور اکشر پٹیل نے بھی بہت ہی اچھی بولنگ کی کل رات۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس نے صرف 5.9 اوور میں 62 رنز دے کر 4 وکٹ حاصل کیا۔ اور جس طرح کی بولنگ کل رات اکشر پٹیل نے کی، اس پہ بولنگ بھی اچھی کی، لیکن جس طرح شبمن گل کیپٹنسی کر رہا تھا، جس طرح وہ بولنگ چینج کر رہا تھا، اور فیلڈنگ بھی ویرات کوہلی کی فیلڈنگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگی، جس طرح اسپیشلی وہ پاور پلے میں جس طرح اس نے 2-3 چوکے روکے، تو انڈیا کی جو ٹیم ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیتنے کے لیے کھیل رہی، محنت کر رہی ہے، کیونکہ بیک ٹو بیک میرے خیال میں 5-6 میچ انڈیا ہار چکی تھی۔ وہ تو T20 تھا، لیکن پھر بھی پریشر پڑتا ہے ٹیم پر۔ تو جب انڈیا کی بیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو روہت شرما اتنا اچھے اننگز نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ نہ ٹیسٹ کھیلتے ہو نہ T20 کھیلتے ہو، اور آپ پھر 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ٹیم میں آ جاتے ہو، تو پہلے جو 2-3 میچ ہوتے ہیں وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے جو یہ گراؤنڈ تھا یہ انگلینڈ میں روہت شرما کے کس طرح کی پرفارمنس ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی روہت شرما نے 21 بالوں پر 11 رنز بنائے، اور اس کے ساتھ جو ہے شبمن گل، میں نے آپ کو بتایا شبمن گل نے
بہت ہی اچھی اننگز کھیلی، کیپٹنسی بھی اس نے بہت ہی اچھی کی، اننگز بھی بہت ہی بہترین کے لیے صرف 75 بالوں پر 80 رنز بنا دیے اس نے۔ اور ویرات کوہلی نے جس طرح آرچر کو وہ شارٹ بال پر چوکا لگے اور اس کے بعد جس طرح آرچر نے اس کو ایل بی ڈبلیو کر دیا، تو وہ بہت ہی بہترین بال پڑی ویرات کوہلی کو۔ ویرات کوہلی نے صرف 6 بالوں پر 5 رنز بنائے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا، اگر آپ نہ ٹیسٹ کھیل رہے ہو نہ T20 اور آپ صرف ODI کھیل رہے ہو، 4-5 مہینے بعد آپ ٹیم میں آ جاتے ہو، تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پہلے 2 میچوں میں 3 میچوں میں پرفارم کرنا۔ جب 2-3 میچ کھیلیں گے تو پھر میرے خیال میں جو آنے والا دوسرا ODI سیریز ہوگا، اگر جلدی ہوا انڈیا کا، تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کس طرح روہت شرما ویرات کوہلی نے کس طرح پرفارم کیا۔ اور شرییس ایئر نے بھی اچھی اننگز کی، لیکن وہ رن آؤٹ ہو گیا، ہیری بروک نے اس کو رن آؤٹ کر دیا، 53 بالوں پر 35 رن بنائے اس نے۔ اور راہل نے صرف 3 بالوں پر 1 رنز بنائے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں واشنگٹن سندر اور اکشر پٹیل، جس نے بہت ہی بہترین پرفارمنس دی ہے دونوں نے۔ اور اسپیشلی جس طرح اکشر پٹیل نے 52 بالوں پر 57 رن بنائے، واشنگٹن سندر نے 63 بال پر 52 رنز بنائے، تو دونوں نے بہت ہی اچھی پارٹنرشپ کی، جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ میچ جیتنا پڑا اور انڈیا یہ میچ جیت گئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح انڈیا کی 4 آؤٹ ہو جاتے، اس کے بعد یہ لوگ آ جاتے ہو کس طرح اننگ بلڈ کرتے ہو پارٹنرشپ کے ساتھ، انڈیا کو یہ میچ جتوا دیتے ہیں۔ اور جو انگلینڈ کی بولنگ تھی، تو انگلینڈ کی جو بالنگ تھی، جوفرا آرچر نے 10 اوور میں 60 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کیا، اور جوش ٹنگے نے 10 اوور میں 50 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، اور سیم کرن نے 10 اوور میں 55 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، اور عادل رشید نے 2.5 اوور میں 34 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ اگر عادل رشید نے وکٹ حاصل نہیں کیا تو میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پچ جو ہے اسپنر بولر کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کی بولنگ اکشر پٹیل نے کی، اس نے 9 اوور میں 4 وکٹ حاصل کی صرف 30 رنز دے کر، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو عادل رشید کی کل رات میرے خیال میں بال ایک جگہ پہ نہیں پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس نے وکٹ حاصل نہیں کی۔ اور اس کے بعد جیکب بتل نے 1 اوور میں 10 رنز دیے، اور لیم ڈوسن نے 2 اوور میں 10 رنز دیے، اور ول جیک نے 7 اوور میں 43 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ تو انڈیا نے تو یہ میچ بہت ہی آسانی سے جیت لیا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح کل رات میں نے آپ کو بتایا واشنگٹن سندر اور اکشر پٹیل نے کس طرح کی پارٹنرشپ لگائی، جب انڈیا کی 4 آؤٹ ہو چکے تھے 160 رنز پہ، تو اس کے بعد انڈیا کو 98 رنز کی ضرورت تھی جیتنے کے لیے، اور اس کے بعد کوئی وکٹ بھی انڈیا کی نہیں گرو۔ ان دونوں نے انڈیا کو میچ بہت ہی آسانی سے 1 سائیڈ جتوا دیا۔ تو اب میرے خیال میں انڈیا جو ہے دوسرا ODI میچ بھی آسانی سے جیت لے گی، کیونکہ جس طرح کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں جو ہے ODI میں وہ فرسٹ نمبر ہے۔ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے، اور جسپریت بمراہ نے بھی اس ٹیم میں کم بیک کی، اور ابھی جو یہ تیاری ہو رہی ہے، تو شبمن گل نے ٹاس کے ٹائم پر بھی کہا کہ جو سیریز ہے یہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم سیریز ہے۔ تو یہی تھی ساری میچ کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کریں۔